محرم کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ مہینہ صحیح نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں 13 تیزی کا مہینہ ہے, کوئی کہتے ہیں یہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں جسے لوگ جنکس یا منوس کہتے ہیں. اسلام کے اندر کوئی بھی چیز منوس نہیں ہے. الہام تو ہے, خوشی تو ہے, تو یہ سب چیزیں اچھائی میں تو ہیں. نمبرز کی اگر بات کریں تو اچھے نمبرز بھی ہیں. 12ویں کا نمبر اچھا ہے, 11 کا نمبر. کوئی چیز اسلام میں کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی چیز منوس ہے یا جنکس ہے. دنیا میں ایک عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے. 13 نمبر لوگ کہتے ہیں منوس ہے. آپ جہاز میں جائیں گے 13 نمبر کی سیٹ ہی نہیں ہوگی. لوگ گھر خریدیں گے, لوگ 13 نمبر کا گھر ہی نہیں خریدیں گے. یعنی کہ اگر آپ بازار میں گھر خریدنے چلے جائیں تو 13 نمبر کا گھر آپ کو شاید 20-25 لاکھ روپے کم مل جائے. کیوں؟ یہ 13 نمبر ہے. فلیٹ بنائیں گے, بلڈنگز بنائیں گے, اس میں 13 نمبر کی اپارٹمنٹ ہی نہیں ہوگا. 12 کے بعد 14. کیوں؟ جنکس ہے, منوس ہے, پنوتی ہے. لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ ہے جو کہ سراسر غلط ہے, جس کو نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, نہیں ایکسپٹ کرنا چاہیے, لیکن معاشرہ اس طرح کر رہا ہے. اب لوگ اکثر لوگوں کو کہہ دیتے ہیں یار تم منوس ہے. اب ایک آدمی کا واقعہ ہے, وہ اتفاق سے جہاں جاتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ واقعہ ہو جاتا ہے, لوگ اسے کہتے ہیں تم منوس ہو. وہ کہیں گیا کسی شادی میں, وہاں بارش ہو گئی تو لوگوں نے کہا تمہاری وجہ سے بارش ہوئی ہے. وہ کسی کے آفس میں گیا, وہاں اس کا وائی فائی بند ہو گیا. اب وہ کسی دوست کو بزنس کی مبارکباد دینے گیا, اس کا بزنس ٹھپ ہو گیا. تو لوگوں نے اسے کہا بھائی تم منوس ہے, جہاں جاتا ہے لوگوں کو مبارکباد دینے, وہ کام ہی نہیں ہوتا. وہ شادی کی مبارکباد دینے گیا, اس کے بعد اس کے بچے نہیں ہو رہے, وہ کہتا ہے یہ مبارکباد دینے آیا تھا. تو یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. ہمارے لیے کوئی چیز منوس نہیں ہے. البتہ اچھی چیزیں ضرور ہیں. دنوں کو جمعے کا دن اچھا ہے. میں نے آپ کو بتایا 12 نمبر, 786 کا نمبر. میں اگر دبئی میں بات کروں تو اگر میں 12 نمبر کی گاڑی کی نمبر پلیٹ لینے جاؤں تو شاید کروڑوں روپے کی ملے گی, اور یہاں کے ملینز آف درہم کی ملے گی, کیونکہ لوگ لکی نمبر سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی ہو سکتی ہے, کرا کریں, کیونکہ ان دنوں میں شادی حال بہت سستے ہو جاتے ہیں, اور بھی چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. یہ منوس ہے, وہ منوس ہے, یہ اچھا ہے. کبھی اپنے بارے میں بھی تو دیکھ لیا کریں. اب لوگ کہتے ہیں یار میرا کاروبار نہیں چل رہا. بھائی کاروبار نہیں چل رہا تو آپ چیک تو کرو کیوں نہیں چل رہا. اچھا, بہت سارے لوگ بولتے ہیں یار میرے پاس مشکلات ہیں, دشواریاں ہیں, پریشانی ہیں. تو کبھی آپ نے چیک کیا یار یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں یار نماز نہیں پڑھتا. یار روزے رکھتے ہیں؟ نہیں یار وہ بھی نہیں کرتا. ماں باپ کی خدمت تو کرتے ہوں گے؟ نہیں یار ماں باپ سے تو برسوں ہو گئے ملا بھی نہیں. اچھا یہ بھی نہیں کرتے. بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں یار کہاں ملنا ہوتا ہے, وہ تو پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں, اب تو ٹیلی فون پہ کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی. آپ سارے وہ کام کر رہے ہیں جس سے برکت نہیں ہو رہی, پھر کہہ رہے ہیں کہ میرے معاملات خراب ہیں. تو جب بے برکتی والے کام کر رہے ہیں تو بے برکتی ہوگی, وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہے جو آپ اعمال کر رہے ہیں. پھر لوگ بولتے ہیں یار پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا, یا لوگوں نے میرے پہ کیا کروا دیا, میرا کام نہیں چل رہا. جن چیزوں سے بلیسنگ حاصل ہوتی ہے وہ چیزیں تو اختیار کرے. نماز پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے, یعنی کہ جس شخص کو چاہیے کہ اس کے رزق میں برکت ہو وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے. جس کو چاہیے بیمار نہ ہو, لوگ غریب بیماروں کا علاج کروائے. جس کو چاہیے کہ اس کے ہاں رزق میں فراوانی ہو وہ لوگوں کو معاف کر دے. جس کو چاہیے کہ اس کی تجارت میں برکت ہو وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. تو اگر آپ کو بلیسنگ چاہیے تو آپ بلیسنگ والے کام کریں گے تو آپ کو بلیسنگ ملے گی.